بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. Hope so all of you will be safe and sound by the grace of Allah Almighty. Welcome to all in your online class of Pak Studies. Students, open your books so we will start our today's lecture. Students, آج ہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس میں ہم تقسیم بنگال 1905 تا نہرو رپورٹ 1928 ان تمام واقعات کو فرداً ڈسکس کریں گے۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کے وقت جب انہوں نے تقسیم کیا تو تقسیم کے وقت 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے، اور تقسیم بنگال سے چونکہ اس وقت ہندو اور مسلمان تو بہت زیادہ خوش تھے، لیکن ہندو جو تھے وہ اس سے بے حد ناخوش تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی۔ انگریزی مال کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک لی گئیں، اور بالآخر وہ تشدد پر اتر آئے۔ ان حالات میں آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور انہوں نے 1911 میں بنگال کی تقسیم جو تھی ان کو منسوخ کر دیا۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو جو تھا وہ بے حد صدمہ پہنچا۔ شملہ وفد 1906 تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا، اور 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا جو مطالبہ تھا وہ کیا، اور 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دے دیا گیا۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور اس قیام کے اہم محرکات جو تھے وہ یہ تھے: نمبر 1 تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، نمبر 2 انگریزوں کا رویہ، نمبر 3 مسلمانوں کا احساس محرومی، نمبر 4 مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیے جانا۔ اسٹوڈنٹس، ان تمام حرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریزوں اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے وہ دوبارہ متحرک ہوئے، اور ایک مشترکہ جو سوچ ہے اس کے دائرے میں آ گئے، اور مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے، اور واپس آ کر انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم یعنی کہ مضبوط کر لیا، اور جو مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد ہیں وہ درج ذیل تھے۔ نمبر 1 مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شک و شبہات کو دور کرنا۔ نمبر 2 مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ نمبر 3 مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا۔ منٹو مالے اصطلاحات 1909 1905 میں جب تک تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی اور ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے چلے گئے، تو برطانوی حکومت نے ان اصطلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 یعنی 1909 کے نام سے پاس کیا۔ ان اصطلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی، اور ان کے ارکان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جداگانہ انتخاب کا جو طریقہ کار تھا اس کی بھی منظوری دے دی گئی، اور مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ اسی دوران 1913 میں 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوگی تو قائد اعظم جو کہ پہلے آل انڈیا کانگریس کے ممبر تھے،
انہوں نے 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت کی جو خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں اور کانگریس کے مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث بالآخر قائد اعظم نے 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ میثاق لکھنؤ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے 1909 میں منٹو مالے اصطلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی اور میثاق لکھنؤ کی بطولت اسٹوڈنٹس قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا جو سفیر ہے وہ بھی قرار دیا گیا۔